إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، سب کی بگڑیاں بنانے والا، اکیلا پوری کائنات کا نظام چلانے والا. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کر، پیشوا مقتدا بنا کر مبعوث فرمایا، جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب عطا فرمایا. پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امتحان کے اندر جب اللہ نے امتحان لیا تو رزلٹ تقوی آیا. اللہ نے صحابہ کے دلوں تک کی اس آیت مبارکہ میں گواہی پیش کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین من کے سچے سچے اور کردار کے سچے. اور پھر اللہ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ اعلان فرمایا، اور اللہ نے صحابہ کو یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمائی، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. اسی طرح جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں بلال کے جوتیوں کی آواز سنی. اور جناب صدیق کے متعلق فرمایا ابو بکر فی الجنہ، جناب عمر کے متعلق فرمایا عمر فی الجنہ، اور جناب عثمان رضی اللہ عنہم ان کے متعلق فرمایا عثمان فی الجنہ، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا علی فی الجنہ. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پوری جماعت میں سے جس صحابی کو بھی دیکھیں، ہر نبی کا صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی اپنی جگہ پر ایسا بے نظیر ہے، ایسا بے مثال ہے کہ ایسی بے نظیر اور ایسی جو ہیں مثالیں اللہ کی اس زمین پر بسنے والوں انسانوں میں پیغمبروں کے بعد ہمیں نہیں ملتی. ہم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رتبہ اور مقام دیکھیں تو ہمیں صحابہ کے رتبے کے سامنے اللہ کے فرشتوں کے رتبے بھی اور ان کے درجات بھی کم نظر آتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی اپنی جگہ پر اتنا عظیم الشان ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے کس قدر عظیم ترین بندے. اور اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر
کس قدر اپنا خصوصی انعام فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان صحابہ میں سے، صحابہ کی پوری عظیم الشان جماعت میں سے ایک عظیم ترین نام وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم الشان صحابی جن کا نام نامی اسم گرامی عثمان ہے اور ان کے باپ کا نام عفان ہے اور ان کے دادا کا نام جو ہے وہ اسی طرح ان کا پورا سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب عبد مناف پر جا کر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم الشان جو ہے وہ تعلق اسلام کے ناطے سے بھی، خاندانی رشتہ داری ناطے حوالے سے بھی اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان صحابی ہونے کے حوالے سے بھی اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دو بیٹیوں کے خاوند حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے عظیم الشان اور عظیم المرتبت کے مالک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام سے پہلے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو عمر، اور پھر جب اسلام لانے کے بعد رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبداللہ ہی کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب وہ ذو النورین تھا۔ علامہ بدر الدین عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے علاوہ تاریخ کے اندر ایسے کسی شخص کا ذکر نہیں ملتا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو۔ جب ایک بیٹی فوت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اسی طرح جب دوسری بھی فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی تیرے نکاح کے اندر دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور اسی طرح ایک روایت کے مطابق عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طائف میں ہوئی، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قد درمیانہ تھا، چھوٹے قد کے تھے، نہ زیادہ لمبے، بلکہ نرم و ملائم گھنی اور لمبی داڑھی تھی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، بعض نے کہا کہ آپ کی رنگت گندمی رنگت تھی اور بعض نے لکھا کہ سفید رنگت، یعنی نہ بالکل سفید تھے نہ کالے، بیچ بیچ میں تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 8 شادیاں کی اور تمام نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام نکاح قبول اسلام کے بعد کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی 8 بیویوں میں سے 9 بیٹے پیدا ہوئے اور اسی طرح 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عثمان کی تیسری بیوی کا نام فاختہ اور اسی طرح چوتھی بیوی کا نام ام امر اور اسی طرح 5ویں بیوی کا نام فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس بن مغیرہ اور اسی طرح 6ٹھی بیوی کا نام ام البنین، 7ویں کا نام رملہ اور اسی طرح حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی 8ویں بیوی کا نام تھا نائلہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 شادیاں کی اور سب کے سب اسلام قبول کرنے کے بعد، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوہرے داماد تھے، یکے بعد 2 بیویوں کے خامن تھے۔ اللہ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹیاں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ اور مقام برگزیدہ لوگوں میں ہوتا تھا، عزت مند لوگوں میں اور اشراف لوگوں میں ہوتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہ حضرت عثمان نے شراب پی تھی، نہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زنا کیا تھا، نہ ہی کسی اور قسم کے گندے کاموں کے اندر شریک ہوتے تھے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اور اسلام لانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد نہ کبھی گانا سنا، نہ کبھی گانے سننے کی خواہش کی، اور نہ ہی کسی قسم کی برائی کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک خاتون اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے یہ کہتی ہے، احبک والرحمانی حبا قریش لعثمان، اللہ رحمان کی قسم میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی لوگ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حد عزت و افزائی کیا کرتے تھے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا کچھ یوں ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جناب صدیق کی دعوت پر بغیر کسی چوں چراں، بغیر کسی اعتراض کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا اور اسلام کو قبول کر کے سابقون الاولون کی صف میں کھڑے ہوئے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر 34 برس تھی، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں
کہ جناب ابو بکر صدیق ایمان لائے، حضرت علی بن ابی طالب ایمان لائے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے جو ہے وہ چوتھے بندے تھے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے اسلام قبول کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ میں کسی کام کی وجہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، فرماتے ہیں کہ میں کام کی وجہ سے شام سے واپس آ رہا تھا کہ میرے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ بھی تھا رضی اللہ عنہ، اور جب راستے میں ہم پہنچے تو ایک جگہ پر ہم نیند کی حالت میں تھے، اور اس موقع پر ہمیں کسی آواز دینے والے نے غیب سے یہ آواز دی کہ اے سونے والو، اے نیند کرنے والو، یہاں سے بھاگو، مکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ عثمان فرماتے ہیں جب ہم مکہ آئے تو آپ کے بارے میں سنا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور پھر جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عثمان کو دعوت دی تو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضوان اللہ علیہما، ان دونوں کا نکاح اسلام کے آنے سے پہلے ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کی مذمت فرمائی، تو جب ابو لہب اور اس کی بیوی نے یہ سورت سنی تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، وگرنہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ابو لہب کے بیٹوں نے، عتبہ اور عتیبہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دی رخصتی سے پہلے۔ پیارے بھائیوں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر ہمیں کانٹا بھی چبھ جائے تو ہم اوئی اوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ محض اسلام کی وجہ سے اور توحید و سنت کی وجہ سے ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دو، اور یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید کہ نبی علیہ السلام دعوت توحید سے بعد آ جائیں۔ جب حضرت عثمان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی، تو جناب عثمان نے اپنے لیے نکاح کا پیغام نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عثمان کا رشتہ منظور کیا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رقیہ کو رخصت کیا، اور حضرت عثمان خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بھی حسن سیرت اور حسن صورت میں بے مثال تھی، اس لیے اس مبارک جوڑے کو خراج تحسین پیش کرنے والوں نے ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا کہ انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا میاں بیوی دیکھا ہے وہ سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر
حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا جوڑا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رقیہ کے گھر گئے تو نبی علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ رقیہ اپنے خامن جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنیۃ احسنی الی ابی عبداللہ، اے میری بیٹی، پیاری بیٹی، اپنے خامن ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی میرے مشابہ ہے، اخلاق کے حساب سے اگر میرے صحابہ میں میری کوئی کاپی ہے تو وہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان پہلے لوگوں میں ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی، اور اسی طرح جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لو خرجتم الی الحبشۃ، اگر تم حبشہ چلے جاؤ تو وہاں ایسا نیک حاکم ہے کہ اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بھی تھے اور جناب عثمان کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اور ان ہجرت کرنے والوں کے متعلق اللہ کے قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ تعریف کی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اسی طرح جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل حال رہے، چاہے وہ امن کا معاملہ ہو یا خوف کا، جنگ اور جہاد کا معاملہ ہو یا کچھ اور۔ حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اندر رہے، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں اور پھر بعد میں وفات ہوئی۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کے حکم سے جناب عثمان بدر میں مجاہدوں کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے عثمان سے کہا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا، اے عثمان تجھے ویسا ہی تیرے لیے اجر ہے جو اجر بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے ہے، صحیح بخاری۔ اسی طرح اس کے بعد کے غزوات میں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اور اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے گئے اور آپ کو روک دیا گیا، اور جناب نبی علیہ السلام نے عثمان کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا، اور کفار مکہ نے جناب عثمان کو روک لیا، اور افواہ یہ ہوئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ تو اس موقع پر بیعت رضوان ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کی طرف سے اپنے دائیں ہاتھ سے بیعت کی، اور اس بیعت کے تعلق سے اللہ نے یہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیبیہ میں بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کرام سے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ماراوی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات کہ غزوہ تبوک جب ایک بہت بڑا کافر بادشاہ ہرقل جزیرہ عرب کو ہڑپ کرنے کے لیے اپنی ایک لمبی چوڑی فوج کو تیاری کا حکم دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
شدید گرمی کے اس موسم میں صحابہ کرام کو نکالا۔ ایک تو گرمی میں جہاد کرنا مشکل، دوسرا نہ مجاہدوں کے پاس لڑنے کا سامان، نہ کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من جہز ہؤلاء غفر اللہ لہ، جس نے اس جہادی لشکر کو تیار کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ مسند بزار۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کے لیے 940 اونٹ اور 60,000 گھوڑے دے کر 1000 کی گنتی پوری کی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے مال خرچ کرنے پر کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی، جامع ترمذی۔ اور اسی طرح جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر موقعوں پر بھی جو ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی۔ بئر روما کے حوالے سے جب مسلمان مدینے میں آئے، پینے کے پانی کی قلت تھی، ایک ہی کنواں تھا بئر روما، جس کنویں کا مالک پانی پیسوں کے ساتھ بیچا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں 35,000 درم کے عوض خریدا۔ آج کروڑ پتی بندہ ہو، اسے کہو چندہ دو مسجد کے لیے، اللہ کے لیے کہتا ہے کہ ابھی پہلی تھوڑی دور ہے اس لیے میری جیب خالی ہے، حالانکہ جیب بھی بھرا ہوگا اور بینک بیلنس بھی موجود ہوگا، گھر میں سارا کچھ موجود ہوگا۔ 10 روپے دینا اللہ کی راہ میں مشکل ہے۔ سوچئے 1400 سال پہلے جناب عثمان نے 35,000 درم دیے، آج کے کروڑوں خربوں بنیں گے۔ موجود سارے نوابوں کی پراپرٹی بیچ دی جائے پھر بھی میرے خیال سے یہ 35,000 درم اس سے زیادہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس کنویں کے مالک سے یہ کہا تھا یہ کنواں بیچ دو، یہ کنواں اللہ کی راہ میں وقف کر دو، اس کے بدلے میں جنت کا کنواں ملے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہی ایک گزر بسر کرنے کا ذریعہ ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ عثمان نے کہا یہ کنواں اس بندے سے خریدا اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر میں یہ کنواں بیچ کر خرید کر اللہ کی راہ میں دوں تو کیا مجھے جنت میں چشمہ ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں ملے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ پھر میں اس بئر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے زمین کا ایک بڑا ٹکڑا 20 یا 25,000 درم میں خریدا اور مسجد نبوی کے لیے وقف کیا گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع ہوئی۔ تو آج جتنے بھی مسلمان مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہیں گے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز برابر ہے، جتنے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے یہ سارا ثواب اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اکاؤنٹ کے اندر بھی پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر تھے کہ احد نے ہلنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا، فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق سے مراد جناب ابو بکر اور 2 شہیدوں سے مراد جناب عمر اور عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عبداللہ بن سبا یہودی منافق نے پراپیگنڈا کیا کہ حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں اور حضرت عثمان کم عمر لوگوں کو حکومتی عہدے دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان کے کئی مطالبات مانے بھی، مگر ان منافقوں کا چونکہ پیکج اور نظریہ یہی تھا کہ اسلامی سلطنت کو اور مسلمانوں کو نقصان دینا ہے، وہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا، حضرت عثمان کا کھانا بند کیا گیا، پینے کے لیے پانی بند کیا گیا۔ وہ عثمان جس نے مدینے والوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کر دیا،
اسی عثمان کا مدینے میں پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور گھر پر پہرا کون دے رہے ہیں؟ جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور وغیرہ۔ اور 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو، 18 ذوالحجہ، یہ ذوالحجہ کا جو ہے وہ مہینہ ہے، 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو یہ بلوائی حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈنڈوں اور تلوار کے وار کر کے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان شہید ہوئے۔ راجے کول کے مطابق جناب عثمان کو جمعے کے دن شہید کیا گیا صبح کے وقت، اور حضرت عثمان نے صحابہ کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کہ میرے دفاع کے اندر کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں کرنی۔ شہادت کے وقت میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 82 سال تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں بقیع قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان میں دلوں کے اندر تقوی موجود ہوا۔ اللہ نے تمام صحابہ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ مورخین نے کہا کہ جناب عثمان کو قتل کرنے والا عبداللہ بن سبا یہودی منافق تھا، جو کہ بعد میں خود بھی اپنے ظلم کے انجام کو پہنچا، اور یہ مردود قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ عثمان سے راضی ہوا، عثمان اپنے پروردگار سے راضی ہوا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گیت گانے، ان کی سیرت پڑھنے اور ان کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔